الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی بہاریں دکھائی، قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، تراویح کی، روزے کی، رکوع سجدے کی، دعاؤں کی، انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اگر کسی دنیا سے جانے والے سے پوچھا جائے کہ تو اس کو زندہ کر کے دوبارہ پوچھا جائے آپ چاہتے کیا ہو، تو یہ تمنا کریں گے دنیا سے جانے والے کہ کاش ہمیں ایک روزہ رمضان کا ایک دن اور مل جائے۔ یہ بڑی برکت والی گھڑیاں ہیں، بڑی برکت والی ساعات ہیں، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جن حضرات نے قرآن سنایا اور جنہوں نے سنا ان کے لیے تو بہت زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں یہ لوگ، یہ لمحات۔ دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک سنانا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، سب سے مشکل ترین کام ہے۔ دین کے اور بہت سارے شعبے ہیں، درس و تدریس ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، بیان ہے، خطابت ہے، تصنیف و تالیف ہے، مختلف شعبے ہیں، لیکن سب سے مشکل کام اللہ کے قرآن کو سنانا ہے۔ اور اس میں اگر بعض اوقات غلطیاں آ جاتی ہیں، غلطی آنا کوئی ایسا عیب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں پہلا انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، فنسی لہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ نماز میں بھول گئے، ایک مرتبہ تو رکعات کی تعداد بھول گئے، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے باقی صحابہ سے پوچھا بھئی آپ یہ جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھائی ہیں باقی بھول گئے، آپ کی بھی سب نے کہا جی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہوا ہے؟ فرمایا ہاں میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ بھول ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن سے خاص طور پر علماء نے لکھا ہے اور تجربے کی بات ہے، جب بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ یہ آیت تو مجھے بڑی پکی یاد ہے، یہ سورت تو مجھے بڑی پکی یاد ہے، اسی سورت میں اسی آیت میں بندہ بھول جاتا ہے، اسی آیت میں غلطی آ جاتی ہے، اسی آیت میں مشابہ لگ جاتی ہے۔ امام حرم شیخ سعود شریف پچھلے دنوں کسی نے ان کی ویڈیو بھیجی، اس میں بالکل ابتدائی قرآن پاک کی آیات سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بھول گئے، ہدی للمتقین کا لفظ نہیں آ رہا، ہدی للعالمین اور مختلف الفاظ پڑھ گئے۔ اس لیے بھول جانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں غلطی پر ڈٹ جانا، بھول کو صحیح نہ کرنا، غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ غلط ہے۔ بہرحال اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ میرے آپ کی زبانوں پر آیا، یہ اللہ کی قسم اللہ کی توفیق سے آیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے کائنات بنانے سے بھی کئی ہزار سال پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ نے قرآن پڑھا۔ یاد رکھیے جب آج اچھا کو قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، انسان کا دل اس کی طرف جھکتا ہے، اور اللہ کی قسم اگر قرآن کو دل سے پڑھا جائے تو اللہ کی قسم دل پر اثر کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کائنات کے سب سے بڑے جرم، سب سے بڑے گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس وقت تک فاروق نہیں بنے، عمر نام ہے، عمر بن خطاب گھر سے نکلے سب سے بڑا جرم کرنے کے لیے۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن نبی کو قتل کرنا، پھر
تمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کر، اس ارادے سے نکلے کہ آج یا تو محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا میں نہیں، بس تلوار ننگی تلوار لے کر نکلے کہ آج میں نے نعوذ باللہ سر قلم کرنا، اس ارادے سے گھر سے نکلے۔ حضرت ابو کلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے بھی، کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب ہے، اس وقت تک فاروق اعظم نہیں بنے، ننگی تلوار لے کر نکلے کہ یا تو آج سر قلم کروں گا یا خود مارا جاؤں گا، اس ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، عمر کہاں کا ارادہ، بڑے جلال میں نظر آتے ہو، آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے لگا، وہ صحابی فرمانے لگے، عمر وہاں کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیرے اپنے گھر میں ان کا لایا ہوا ایمان پہنچ چکے، اسلام اور دین تو تیرے گھر ہوگا، کیا مطلب، پہلے تیری سگی بہن فاطمہ بنت خطاب، تیرے بہنوئی سعید بن زید وہ ایمان لا چکے ہیں، تو کہاں کی باتیں کرتے ہیں، پہلے اپنے گھر کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے، مجھے شدید غصہ آیا، میری بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی، واپسی لوٹے، بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت کے دل پر سب سے پہلی جو چوٹ پڑی ہے وہ اندر سے بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز نے چوٹ لگائی۔ قرآن جب دل سے پڑھا جاتا ہے، اتنے سخت دل پر بھی قرآن اثر کرتا ہے۔ ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ قرآن پڑھ کے یا قرآن سن کے نہ روئے، اسے اپنی اس قسمت میں رونا چاہیے کہ مجھے رونا کیوں نہیں رہا۔ قرآن ایسی چیز ہے جو پتھر جیسے دل پر بھی اثر کرتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کے دل، قرآن کہتا ہے کہ کل حجارہ اور اشد قسوہ، کچھ لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے، پھر ان پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ ہاں، کچھ ایک بات یہاں ایک اور بھی عرض کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بار بار توبہ کرنے کا کیا فائدہ، یہ رمضان آتا ہے، آئے دن کبھی یہاں دعا ہو رہی ہے، کبھی وہاں دعا ہو رہی ہے، ہم یہاں بھی توبہ کرتے، وہاں بھی توبہ کرتے، پھر گناہ کرتے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار توبہ کرنے کا کیا فائدہ، تو توڑ دیتے ہیں توبہ کو، توبہ کر کے پھر تو توڑ دیتے ہیں۔ اب حدیث سنیے ذرا، آپ نے علماء سے سنی ہوگی، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جس سے شیطان انسان کو دور کرتا ہے، وہ توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر بندہ توبہ نہ کرے، ایک اور گناہ کرے، ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، ایک اور گناہ کرتے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ گناہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب دل پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، ان کو لاکھ آپ قرآن سنائے، حدیث سنائے، واقعات سنائے، صحابہ کے اقوال، کوئی اثر نہیں ہوتا، دل پر پتھر پڑ چکا، دل پتھر بن چکا، دل پر اثر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کا فائدہ کیا اس حدیث میں بتایا گیا، دو چار اگر گناہ کیے، دل پر نقطے لگے، بندہ توبہ کر لیتا ہے، وہ نقطے مٹ جاتے ہیں۔ 10-12 آپ نے گناہ کیے، 10-12 نقطے لگ گئے، آپ نے توبہ کی، وہ دل وہ کالے سیاہ نقطے ختم ہو گئے، دل بن گئے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو وہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر ایسی دل پر مور لگتی ہے کہ قرآن بھی اثر دل پر نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن پاک کا سننا یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی۔ میں نے جو بھی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہاں تمام مفسرین نے لکھا اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ جب قرآن ختم ہو، جب تمہارے پاس قرآن کی نعمت پہنچے، فلیفرحوا، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ کتنی خوشی منانی چاہیے؟ خالق کہتا ہے، هو خیر مما یجمعون، جو تم دنیا کی دولتیں جمع کرتے ہو، اس پر اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ خوشی تمہیں قرآن مکمل ہونے پر ہونی۔ کاش کہ ہمارے کان قرآن کو سننے کے قابل ہو جائیں، ہماری زبانیں قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ علماء نے لکھا، جب اللہ جل جلالہ نے قرآن کی تلاوت کی، فرشتے اس وقت پکار اٹھے، وہ کتنی مبارک زبانیں ہوں گی جو قرآن کو پڑھیں گی، کتنے مبارک وہ کان ہوں گے جو قرآن کو سنیں گے، کتنے مبارک وہ دل ہوں گے جو قرآن کو سینے میں محفوظ کریں۔ ایک حدیث سن لیجیے، بس چونکہ لمبی چھوڑی بات کا وقت نہیں، میں نے تو دعا کروانی ہے، صرف حدیث سن لیجیے جو آج کے موضوع کو ہمیں سبق دینے کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دنیا سے جانے لگے،
کہ جو آج آپ نے تراویح مکمل کی ہے، ٹانگیں بھی تھکی ہے، کبھی حافظ شہزاد صاحب نے، نعیم صاحب نے کبھی لمبا پڑا کبھی چھوٹا پڑا، آج ان کے والد صاحب زندہ ہوتے، اللہ کی قسم ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا. یقیناً ان کی زندگی میں بھی انہوں نے قرآن سنایا. مجھے یاد ہے میں یہاں بھی ایک مرتبہ آیا، بھائی صاحب اس وقت زندہ تھے، قرآن سنایا. اللہ کی قسم جو ایک باپ کو خوشی ہوتی ہے اس وقت جب اس کا بیٹا مسلح پر کھڑا ہو کر قرآن سناتا ہے، اس خوشی کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی. ساری دنیا جہان کی نعمتیں اکٹھی کر لے، اگر اولاد نیک نہ ہو، بندے کی دنیا کی زندگی جہنم بن جاتی. اگر اولاد نیک نکل آئے، اگر اولاد قرآن کی حافظ ہے، اولاد قرآن مسلح پر کھڑے ہو کے سنائے، اللہ کی قسم بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے میری زندگی میں دن دکھایا. عباد الرحمان، اللہ کے نیک بندے، اللہ نے قرآن کی ان کی کچھ صفات ذکر فرمائی. آخری صفت ذکر فرمائی کہ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں مجھ سے یوں دعا مانگتے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. آج وقت کی ضرورت ہے ہم اس دعا کو حفظ جان بنائیں، اس کو کثرت سے مانگے. حضرت امام احمد لاہوری رحمہ اللہ شیخ التفسیر سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے 4 بیٹے اور چاروں وقت کے ولی بنے. حضرت کے 4 بیٹے چاروں وقت کے ولی تھے. ہمارا حضرت سے خاندانی بھی تعلق رہا، چاروں بیٹے وقت کے ولی تھے. حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت اتنی نیک اولاد، ہمارا تو ایک بیٹا اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس کو نیک بنانا مشکل، 4 بیٹے چاروں وقت کے ولی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا میں جب اپنی حج عمرے کے لیے تشریف جاتا ہوں، اللہ کے در پر حاضری دیتا ہوں، پورے طواف میں ایک طواف کم از کم میں ایسا کرتا ہوں 7 چکروں میں میں صرف یہی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے میری اولاد سے، میری بیوی سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں تقوی والوں کا امام بنا. جب بچہ امام بنا ہو اور پیچھے والد نماز پڑھا ہو، اللہ کی قسم یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی سے بندے کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ یہ موقع میری زندگی میں بھی آیا الحمدللہ. اس لیے میرے عزیزوں، یہ قرآن کا پڑھنا، یہ سننا بہت بڑی بات ہے. میں نے عرض کیا آپ نے لمبی لمبی رکھتے بھی پڑھی ہوگی، چھوٹی رکھتے بھی پڑھی ہوگی، کبھی ٹانگیں تھک گئی، لیکن آج تھکاوٹ کا احساس کسی کو نہیں. چند گھنٹے آپ نے آرام کیا، تھکاوٹ ختم ہوگی. اللہ کی قسم اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ باقی ہے آپ کے نام، وہ ختم نہیں ہوا. تھکاوٹ ختم ہوگی لیکن اجر و ثواب آج بھی باقی ہے. اس لیے ذوق اور شوق سے قرآن سننا چاہیے. پتہ کب چلے گا، فائدہ کب ہوگا. اس پر ایک حدیث چھوٹی سی مجھے سنانی تھی. میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، جب بھی بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کے 3 بھائی اس کے سرانے آ جاتے ہیں. چاہے اکلوتا بھی ہوگا، دنیا میں کوئی سگا بھائی نہ ہو، تب بھی جب بھی بندہ جانے لگتا ہے 3 بھائی سرانے آ جاتے ہیں. یہ مرنے والا جب آخری وقت ہے اور وہ منظر سامنے ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ آج سے پہلے تو اعلان ہوتا تھا زید فوت ہو گیا، عمر فوت ہو گیا، بکر فوت ہو گیا. آج اعلان ہو رہا ہے کہ عبدالودود صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، آج فلاں صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا بھی جنازہ اٹھ رہا ہے. اس وقت بندے کی عقل دنگ ہے، میرے اوپر بھی یہ وقت آنا تھا. اس وقت حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر دل کے کانوں سے سنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، فرمایا 3 بھائی سرانے آتے. یہ مرنے والا پہلے کا ہاتھ پکڑتا، یار میرے ساتھ چل، میں نے تجھے بڑا جانا وہ اپنے ساتھ رکھا، تجھے وقت دیا، تجھے اپنے صلاحیتیں تیرے اوپر خرچ کی، آج میرے ساتھ چل. یہ بھائی کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا، تیری آنکھیں بند ہوں گی، میں فوراً بے وفائی کر کے تیری ملکیت سے نکل جاؤں گی، میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا. یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے تو صبح سے شام تک حلال حرام کی تمیز کیے بغیر تجھے وقت دیا، آج تو میرے ساتھ نہیں جا رہا. وہ کہتا نہیں میں نہیں جا سکتا، مجھے اپروول نہیں دی، مجھے اجازت نہیں دی، مجھے اختیار ہی نہیں. یہ دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، یار آپ میرے ساتھ چلو، پہلے نے تو انکار کر دیا. دوسرا بھی کہتا ہے حضرت صاحب آگے باری اپنی اپنی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، زیادہ آگے نہیں جا سکتا. کہاں تک جاؤ گے؟ میں اگر آپ مر جائیں گے آپ کو نہلاؤں گا، کفناؤں گا، غسل دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفنانے تک ساتھ جاؤں گا، قبر میں چھوڑ کر بس واپس آ جاؤں. اچھا اتنے میں تیسرا بھائی جو سب سے کمزور ہوتا، سب سے کمزور، نحیف سا، کمزور سا، وہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تیرے ساتھ چلوں گا. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اچھا کہاں تک جاؤ گے؟ میں آپ کے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا، حشر میں بھی جاؤں گا، حتیٰ کہ جنت میں داخل کروا کر رہوں گا. اب آپ مجھے بتائیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، ان تینوں میں سے اصل وفادار بھائی ہمارا کون سا ہے؟ پہلا بھائی وفادار ہے، پہلے پر محنت کرنی چاہیے، دوسرے پر محنت کرنی چاہیے، یا تیسرے بھائی پر محنت کرنی چاہیے؟ ذرا فرمائیے اپنی زبان سے، فرشتوں کو بھی گواہ بنائیے، کس پر محنت کرنی چاہیے؟ تیسرے بھائی پر. اب آج ہم نے اس مجلس سے یہ ارادہ لے کر اٹھنا ہے کہ آئندہ ہم نے تیسرے بھائی
اوپر محنت کرنی ہے. یہ کون کون سے بھائی ہیں ذرا آقا کی زبان سے سنیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا بھائی ہے مال و دولت. جو بندہ پورا دن کمانے کے لیے لگا دیتا ہے, تراویح بھی بعض اوقات اس کمائی کے چکر میں چھوڑ دیتا ہے, بعض اوقات روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے, بعض اوقات بڑی بڑی چیزوں کو ایک طرف کر دیتا ہے دین کی. میں نے دکان کو وقت دے, میں نے منع نہیں ہے, حلال طریقے سے آپ جتنا بھی کمائے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اپنے لیے ذخیرے آخرت بنائے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے, بہت اچھی بات ہے. کوئی مال بری چیز نہیں ہے, یاد رکھیں. کچھ لوگ مال کو بالکل ہی برا, ایسا نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مال بہترین چیز ہے اگر اس کو اچھے مصرف پہ خرچ کیا جائے. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کی مجھے دعا یاد آئی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یوں دعا مانگی, یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی اتنا مال دے, اتنا مال دے, جیبیں بھری رہے, بینک بیلنس بھرے رہے, دنیا میں ہم کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہو, لیکن یا اللہ ہمارے دل کو اپنی یاد کے لیے خالی کر دے. مال برا کب ہے؟ جب بندے کے دل میں مال کی اتنی محبت آ جائے کہ دین کو بندہ ایک طرف چھوڑے, آخرت کو برا دے, یہ مال برا. بہرحال پہلا بھائی وہ مال ہے جو انسان کے لیے دنیا میں خسارے کا سبب تھا. یہ مال کہتا ہے جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی میں تیرے بالکل کام نہیں آؤں گا. اب بندہ علماء سے پوچھ لیجیے ذرا, آپ لاکھ دفعہ یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میری جیب میں جو لائچیاں ہیں نا, میرے پاس جو پیسے ہیں, وہ تھوڑے بہت سامان ہے میری جیب میں, وہ میرے ساتھ قبر میں دفنا دے, اجازت نہیں ہے. ایک پیسہ بھی قبر میں ساتھ آپ لے کر نہیں جائیں گے, کفن کی کوئی جیب نہیں ہے, کوئی پیسہ ساتھ نہیں. مال تو فوراً ہی بے وفائی کرتا ہے, سب کچھ برا ساکھا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ مرتے ہوئے بندہ اگر وصیت کرے مرض الموت میں, اس کے بارے میں علماء سے پوچھے کہ کیا حکمات ہے, وہ بھی نافذ کرنا مناسب نہیں. بہرحال دوسرا جو بھائی ہے یہ رشتے دار ہے, محبت کرنے والی بیوی ہے, بچے ہیں, اولاد ہے, ماں باپ ہے, بڑی محبت ہے, لیکن کبھی بھی ایک رات کے لیے بھی سگے والد کی میت کو, ڈیڈ باڈی کو گھر میں نہیں رکھتے. ہاں برتی پھوٹو گے, بہت زیادہ ہم نے خدمت کی ہے, لیکن اب دنیا سے چلے گئے, بس کیا کرے جی, اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ ہے, انہیں اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کر کے قبر میں پہنچا دیا. قبر تک ساتھ جاتے, آگے نہیں جاتے. تیسرا بھائی جس پر آج تک ہم نے محنت نہیں کی, آج وقت کا تقاضا ہے, ہم ارادہ لے کر اٹھے کہ آئندہ اس تیسرے بھائی پر محنت کرنی ہے. اور تیسرا بھائی کیا ہے؟ نیک اعمال. تیسرا بھائی کیا ہے جی, ذرا فرمائیے, تیسرا بھائی کیا ہے؟ جو آپ نے تراویح پڑھی ہے یہ. تیسرا بھائی کیا ہے؟ روزہ. تیسرا بھائی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. تیسرا بھائی کیا ہے؟ استغفار. تیسرا بھائی کیا ہے؟ درود و سلام. تیسرا بھائی کیا ہے؟ نماز. تیسرا بھائی کیا ہے؟ روزہ. تیسرا بھائی کیا ہے؟ زکات. تیسرا بھائی کیا ہے؟ حج. تیسرا بھائی کیا ہے؟ جس عمرے کے لیے سنو ہمارے بھائی ندیم صاحب تشریف لے جاتے, یہ تیسرا بھائی ہے جو اس سے کام آنا. ہاں جانے والے سب سے پوچھ لیجئے کیا یاد آ رہا ہے تمہیں, کیا چیز کی کمی ہے. ہر ایک جانے والا یہ کہے گا کاش میں فارغ وقت بھی نیکی میں لگا لیتا. اس لیے میرے عزیزوں, آج اللہ نے موقع دیا ہے, جب میں موت کا فرشتہ آئے گا تب ایک منٹ کے لیے بھی, اللہ نے وہ منظر بھی قرآن میں کہا ہے, اللہ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم, میں نے جو تمہیں صلاحیت ہے, جو مال دیا میرے راستے میں خرچ کرو, من قبل, پہلے اس سے, ان یأتی احدکم الموت, جب موت آئے گی نا اس وقت کیا کرو گے, کہو گے فیقول, اس وقت بندہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے, فاصدق, سارا مال صدقہ کروں گا, اکن من الصالحین, دنیا میں سب سے بڑا نیک میں بن جاؤں. اللہ کہتے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب موت آ جاتی ہے پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے, صرف رمضان میں نہیں, اب اس رمضان کی عبادات کو ہم نے 11 مہینے جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. کم از کم فرض نماز کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی, اور ہو سکے تو نفلی روزوں کی پابندی, اور اس کے ساتھ جن پر زکات فرض ہے وہ زکات ادا کرنے کی فکر کرے, جن پر حج فرض ہے وہ حج کو ادا کرنے کی فکر کرے, اپنے اخلاق کو درست کرنا, معاملات اور معاشرت کو دین کے مطابق بنانا, دین کے سارے شعبوں کے اندر اپنے اندر دین کو زندہ کرنا, اس سے آخرت میں کامیابی ہوگی. اللہ ہماری مدد بھی فرمائے اور ہمیں ان ارادوں پر استقامت بھی عطا فرمائے, اور ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی بھی مدد فرمائے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے, اور خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کے لیے, حرمین شریفین کے لیے. یہ بات بھی آخر میں عرض کرتا ضرور یاد رکھے. آج بعض نوجوان کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسرائیل اور فلسطین کا, یہ نوجوان کی بات میں کیا کروں, ہمارے تو پاکستان کے ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب گزرے, نگران وزیر اعظم صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کا زمین کا تنازع ان کو خود ہی نہیں پڑتے دو. استغفر اللہ, اس بے وقوف کو اتنی خبر نہیں ہے, اتنا انہیں اندازہ نہیں ہے
کہ یہود کے عزائم کیا ہے. یاد رکھیے تاریخ بتاتی ہے اور یہودیوں کا لٹریچر بتاتا ہے اسرائیلیوں کا اصل ٹارگٹ میرا آپ کا مدینہ منورہ ہے. ہاں انہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا, خیبر سے نکالا تھا. بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ کو 3 بڑے بڑے قبائل تھے, ہم نے واپس مدینے کا کام ہے. ان کا عزم اور ان کا ارادہ تو یہ ہمارے نوجوان کو خبر ہی کوئی نہیں, کہتے گالی کوئی نہیں, انہوں نے معاملہ اپنے نپٹے جا. میرے عزیزوں ہمیں اس کا خیال کرنا ہے, اپنے اندر ضرورت ایمانی جس میں جہاد کو بیدار رکھنا ہے, ان کا تعاون بھی کرنا ہے, ان کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے, اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ میں اسرائیلی چیزیں استعمال کروں اور یہ چاہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شفاعت مل جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. ہمیں چیزوں سے سمجھنا چاہیے, اپنے اندر شعور پیدا کرنا ہے, اپنی نسلوں میں اس درد کو منتقل کرنا ہے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.